اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ محمد میں یہ بات بیان فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن پر تدبر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے بلکہ قرآن سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے ساتھ ان کا رویہ صرف رسمی طور پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی کے تالے ہیں، جماعت بندی کے تالے ہیں، گروہ بندی کے تالے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور ہم اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج دیکھا جائے تو ہم قرآن کو صرف رسمی طور پر مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہم اس پر ذرہ برابر بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا جرم ہے جس کا ہم آج ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب پر تدبر کریں، تفکر کریں۔ ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس اختلاف سے، تضاد سے، تناقض سے پاک کتاب ہے۔ تو یہ اسی صورت میں معلوم ہوگا کہ جب ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے۔ تو غور و فکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس کو زندہ کتاب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنا رہنما قرآن کو بنائیں، اپنا امام قرآن کو بنائیں، اپنے علم و عمل کا میدان ہم قرآن کو بنائیں۔ جن قوموں نے اپنے علم و عمل کا میدان قرآن کو بنایا، جیسا کہ اصحاب رسول نے اور قرون اولیٰ کی جماعت نے اپنے علم و عمل کا میدان قرآن کو بنایا، تو یقیناً ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک ہم مسلمانوں کا علم و عمل کا میدان قرآن رہا ہے تو ان مسلمانوں کو اللہ نے عروج بخشا ہے، ان کو ترقی بخشی ہے۔ اور جب سے ہم نے اپنے علم و عمل کا میدان قرآن کو نہیں بنایا بلکہ قرآن کو ہم نے رسماً پڑھا، ختم کے طور پر پڑھا اور باقی رسمی طور پر اس کی تلاوتیں کر لیں اور اس پر تدبر تفکر کو ہم نے چھوڑ دیا، اس وقت سے ہم پستی اور ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پستی سے نکلیں، ذلت سے نکلیں اور عروج تک پہنچیں، تو ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر غور و فکر کریں، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب کرے۔